اس وقت ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں چودھری محمد طارق صاحب. آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں باغ جناح. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. چودھری طارق صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ باغ جناح اس کی ایک ہسٹری ہے, مطلب جہاں پہ لوگوں کو ایک خوبصورت پارک دیکھنے کو ملتا ہے, جہاں پہ بڑے خوبصورت پھول ملتے ہیں, تو اس کی ایک ہسٹری ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا لوگوں کو کہ کیا صورتحال ہے, کس طریقے سے یہ بنا, کب بنا اور اس کی افادیت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باغ جناح 1862 میں بنا ہے. یہ انگریز نے بنایا ہے. اس وقت انہوں نے جو بھی یہاں پہ نیا فوجی افسر آتا تھا اس کو یہ کہا تھا کہ آپ جس علاقے سے آپ آئیں اپنے ساتھ اس علاقے کے درخت لے کر آئیں. اس لیے یہاں پہ ہر قسم کا درخت, ہر ملک کا درخت یہاں پہ لگا ہوا ہے. تقریباً یہاں پہ تقریباً 150 سے زیادہ قسمیں ہیں درختوں کی ہمارے پاس ہے. کوئی آسٹریلیا سے ہے, کوئی امریکہ سے ہے, کوئی جاپان سے ہے, کوئی افریقہ سے ہے, تھائی لینڈ, ہر قسم کے یہاں پہ درخت موجود ہیں ہمارے پاس. اسی طرح جو ہمارے پاس کوئی شراب کی قسمیں ہیں وہ بھی تقریباً 120-25 کے قریب ہیں. اس کے علاوہ ایک ہم نے پام گارڈن بنایا ہوا, اس میں ہم نے 50 سے زیادہ قسمیں مختلف ملکوں کی لگائی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کو 40 کے قریب مختلف قسم کی بیلیں لگی ہوئی ہیں. جیسے آپ نے فرمایا یہ خوبصورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خوبصورتی کے علاوہ جہاں بھی باغات ہوں گے اس جگہ کی, اس علاقے کی آب و ہوا ہی باقی شہر کی نسبت بہت ہی بہتر ہوتی. وہاں پہ آپ کو آکسیجن وافر ملے گی, کیونکہ جو درخت ہیں یہ آکسیجن چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو دن کی روشنی میں یہ جذب کرتے ہیں, وہ ان کی خوراک بنتی ہے. اور جو آکسیجن ہے وہ ہمارے لیے, انسانوں کے لیے اللہ پاک نے ایک نعمت رکھی گئی ہے. زندگی ہے زندگی, ہماری زندگی, کیونکہ آکسیجن کے بغیر زندگی نہیں ہے. اگر آکسیجن ہمارے اندر جانی بند ہو جائے ہم مر جائیں. بے شک. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں جہاں بھی آبادی, ہم نئی آبادی ڈیولپ کریں, ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ باغات کا ہونا بھی ضروری ہے. کسی زمانے میں لاہور کو باغات کا شہر کہتے تھے. بے شک. جی, اس وقت لاہور کی آبادی بہت کم تھی اور باغات بہت زیادہ تھے. جیسے آپ نے دیکھا کہ حضوری باغ ہے, انگوری باغ ہے, شالامار باغ ہے, ہر آبادی میں باغات تھے. بادامی باغ ہے, وہاں پہ بادام باغ ہوگا. اب ہم نے جوہر ٹاؤن بنا لیا, علامہ اقبال ٹاؤن, کتنی بڑی اسکیم ہے. وہاں پہ ہمارے کوئی ہم نے باغات نہیں بنائے, چھوٹے چھوٹے پارک ہم نے بنائے ہیں. اس وقت یہ آبادی کی, جب یہ باغ جناح بنا اس وقت لاہور کی آبادی بہت تھوڑی تھی. اس وقت یہ تقریباً 176 ایکڑ میں تھا شروع میں یہ باغ. اب تو اس میں سے کچھ چڑیا گھر کو چلا گیا, بوٹینیکل گارڈن کو چلا گیا, پھر بھی اب یہ 140 ایکڑ رقبے پہ محیط ہے. اس وقت آبادی بہت کم تھی. اب لاہور کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے. اتنا بڑا باغ لاہور میں کوئی بھی نہیں ہے. چاہیے تو تھا کہ جوہر ٹاؤن اتنی بڑی آبادی, وہاں پہ 200 ایکڑ کا ہوتا باغ. علامہ اقبال ٹاؤن وہ 3200 ایکڑ کی اسکیم ہے یا 1600 ایکڑ کی اسکیم ہے. وہاں پہ بھی کوئی باغ نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے پارک, کم از کم کوئی 2 ایکڑ کے 4 تو ہونے چاہیے تھے وہاں. اس کے علاوہ جو ہے پہلے زمانے میں اسکول ہوتے تھے, اسکولوں کے ساتھ کافی رقبہ ہوتے تھے, وہاں پہ درخت ہوتے تھے جی, پھولوں کی کیاریاں بنتی تھی, گھاس. اب جو ہیں اسکول اور کالج بلکہ یونیورسٹیاں بھی 2-2, 4-4 کنال میں بنی شروع ہو گئی ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں ہم ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں. یونیورسٹی کے لیے تو رقبہ کم از کم مربوں میں چاہیے. بے شک جی, مربوں میں رقبہ ہوگا تو وہاں پہ ظاہر ہے وہاں پہ پلانٹیشن بھی ہوگی. جی, یہاں جتنی زیادہ پلانٹیشن ہوگی اتنا ہمارے لحاظ سے بہتر ہوگا, آکسیجن وافر مقدار میں ملے گی. اس لیے میں تو ہر آدمی سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھر میں بھی, اگر اس کے پاس 5 مرلے کا بھی پلاٹ ہے, اس میں کچھ چھوٹا پودا لگا لے. اگر اس کے پاس پودے لگانے کے لیے جگہ نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کچھ گملے ہی رکھ لے, تاکہ سبزے سے انسان کی جو ہے نا نظر بھی تر و تازہ رہتی ہے. جی, پہلے تھا کہ جب کوئی ہم کسی کے گھر جاتے تھے ہم مٹھائی کے لے کر جاتے تھے. اب ماشاءاللہ یہ کافی مٹھائی کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے, اب پھولوں کا رواج ہے. جی, بیمار آدمی کو بھی آپ پھول پیش کریں گے, وہ اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. اگر آپ کے گھر میں پھول لگے ہوئے ہوں گے, آپ کے دفتر کے سامنے جہاں آپ کام کرتے ہیں, یا آپ جہاں کہیں فیکٹری میں مزدور کام کرتے ہیں, مزدوروں کے جہاں وہ مل لگی ہے اس کے سامنے اگر باغات لگے ہوئے ہوں گے, پھول لگے ہوں گے, تو وہ ان کو کام کرنے کو ان کا زیادہ دل چاہے گا. وہاں سے وہ تر و تازہ ہو جائیں گے ان کو دیکھ کر. اس لیے ہمیں ہر جگہ جہاں بھی ہمیں کوئی جگہ ملے وہاں پہ ہمیں باغات لگانے چاہیے. یہ تو باغات. اس کے علاوہ جو
باغات کی لکڑ ہے یا جو درخت ہے ان کی لکڑ ہے، یہ فرنیچر میں استعمال بھی ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے جو سوئی گیس کا بھی پلان بنا ہے، یہ فائر بورڈ کے استعمال کے طور بھی ہوتی ہے، گاؤں میں تو ہوتی ہی فائر بورڈ کے طور پر بھی یہی استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں بھی ہو ہمیں درخت لگانے چاہیے۔ ہمارے ملک میں درخت بہت کم ہے، ہمارے ملک میں 4-5% ٹوٹل رقبے کا جو ہے باغات ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز یہ ہے کہ اس میں میکسیمم جنگل ہو۔ بالکل صحیح۔ جو جتنا ملک کوئی امیر ہوگا کوئی اس میں اتنے ہی زیادہ جنگل ہوں گے، اتنے ہی زیادہ اس میں درخت ہوں گے۔ بدقسمتی ہمارے جنگل کا رقبہ کم ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درخت اور لگائیں تاکہ ماحول کو ہم صاف ستھرا اور اچھا بنائیں۔ چودھری طارق صاحب، آپ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی، سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، ایک شہری، وہ کس طریقے سے اس گرینری کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے رواج ہے کہ ہم گھر سے آتے ہیں، باغ میں بیٹھے کھانا کھاتے ہیں یا فروٹ کھاتے ہیں، جہاں جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہیں پہ گندگی ڈھیر لگا دیتے ہیں جی۔ کبھی ساتھ ان کے ڈسٹ بن پڑا ہوتا، کوئی آدمی تکلیف نہیں کرتا کہ میں اس کو اٹھا کر وہاں پہ ڈال دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ یہاں کی یہ لیبر ہے اسی کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ حالانکہ اگر وہ اس کو اسی شاپر میں جس میں وہ چیز لے کر آئیں اس میں ڈال کر ڈسٹ بن میں ڈال دیں، ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی اور دیکھنے والا بھی کہے گا کہ یار یہ صاف ستھرا باغ ہے۔ اس لیے میں تو سب سے یہی کہوں گا کہ آپ جو یہ گندگی نہ پھیلائیں، صاف ستھرا رکھنے کے لیے آپ کوئی چیز کھاتے ہیں شاپر میں ڈالیں اور ساتھ ہی ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ یہاں آپ بیٹھیں، انجوائے کریں، مگر اس گندگی سے پرہیز کریں۔ سر آپ بتائیے گا کہ شجر ثنا خواں ہوتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے کیا کہیں گے آپ کے لوگوں کو درختوں کی اور باغات کی جو قدر و قیمت ہے، اس نعمت کی وہ قدر کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ یہ تو قرآن میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے مجھے سجدہ کرتی ہے، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، ایون کہ پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو بالکل پکی بات ہے، صحیح بات ہے کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک ہم انسان ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، باقی تو ہر مخلوق اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ ہم ہیں کہ ہم اللہ کا ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہم اس کا احسان نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں ہم نے خود کمائی ہے، ہم نے خود کیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ میں نے خود کام کیا ہے، خود کیا ہے، حالانکہ ہر چیز ہمیں اللہ یہ جو آکسیجن ہے، ہوا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک 5 منٹ کے لیے بند ہو جائے ساری دنیا ختم ہو جائے۔ سر آپ کے پشت کے اوپر ہمیں بہت سارے میڈلز نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کا ادارہ باغ جناح اس کی کافی اچیومنٹ ہے گرینری کے فروغ کے لیے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ کس موقع پہ اور کہاں پہ آپ نے ان کو حاصل کیا؟ ایسے ہے کہ سال میں 2 نمائشیں لگتی ہیں سر۔ ایک لگتی ہے نومبر کے مہینے میں جسے ہم گل دودی کی نمائش کہتے ہیں، ایک مارچ میں ہوتی ہے جس کو ہم بہار کی کہتے ہیں۔ بہار کے موسم میں تقریباً 40-50 قسم کے مختلف پھولوں کی نمائش ہوتی ہے سر۔ اس میں پی ایچ اے بھی ہوتا ہے ہمارے مقابلے میں، آج کل تو ہم بھی پی ایچ اے میں چلے گئے ہیں۔ سر۔ قلعے والے ہوتے ہیں، ملر ٹریکٹر والے ہوتے ہیں، ایس سی این کالج والے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کالج، یونیورسٹی۔ آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیگر ادارے جو دیگر ادارے بھی اس میں حصہ لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ کیونکہ سال میں 2 نمائشیں ہوتی ہیں، اس لیے ہر سال ہمیں کافی کپ مل جاتے ہیں جی۔ اس لیے جو ہماری یہ اچیومنٹس اس لیے جمع ہوئی ہیں۔ چودھری محمد طارق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے اپنے ادارے کی گفتگو کے ساتھ، اس کے تعارف کے ساتھ، اس کی خدمات کے اوپر روشنی ڈالی۔ میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے ایک ادارہ ایک کہانی کے زیر عنوان باغ جناح کا پروگرام دیکھا۔ باغ جناح کے تمام غیر معمولی اہمیت کے حامل شعبہ جات کے بارے میں آپ نے جانا۔ قومی باغات یقینی طور پہ قومی ورثہ ہوتے ہیں اور قومی ورثہ یقینی طور پہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کی دیکھ بھال، ان کی نگہداشت ہم سب کا قومی فرض ہے۔ سبزہ اور گرینری اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ درخت جہاں پہ سایہ فراہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن بھی مہیا کرتے ہیں۔
باغ جناح یوں تو ہسٹری میں اس کا ایک نام ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور ایسے بہت سارے اور بھی باغات ہیں۔ یقینی طور پہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو ان اداروں کا مکمل طور پہ تعارف کروائیں گے اور ان کے تمام جو شعبہ جات ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اقبال خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔